دریافت فرمایا ہے کہ میں نے بطور صدقہ ایک شخص کو موٹر سائیکل دینے کا سوچا اور ایک دن اس کو فون بھی کیا۔ وہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا اور کچھ دور بھی ہے، کیا میں کسی اور شخص کو دے سکتا ہوں؟ اس پہ کئی ایک سوالات ہیں، اس کی شکیں ہیں کہ آپ نے ارادہ ہی کیوں کیا موٹر سائیکل دینے کا؟ وہ رقم کیسی ہے؟ اگر وہ زکوٰۃ کی ہے تو اس کا صدقہ واجب ہے نا؟ وہ پھر بچہ ہے جس کو موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا تو بالغ ہے یا نابالغ؟ یا آپ نے دوستی کی وجہ سے ارادہ کر لیا کہ اس کو موٹر سائیکل لے کے دیں گے، یا نفلی صدقہ کر لیا؟ تو اب جو موٹر سائیکل بھی نہیں چلا سکتا اور آپ دینے کا ارادہ فرماتے ہیں اور اس کو منسوخ کر کے دوسری جگہ دے دیں، تو اگر یہ ساری چیزیں نفل کے درجے میں ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، آپ نے کوئی منت نہیں مانی، تو آپ اس موٹر سائیکل کو کسی کو بھی دے سکتے ہیں جیسے آپ کا جی چاہے، کوئی رکاوٹ، بشرطے کہ یہ ساری چیزیں نفل کے درجے میں ہیں۔ اور اگر آپ نے وہ کرنا ہے واجب، اور آپ نے کسی ایسے بچے کو دیا جو بالغ ہے اور اگرچہ وہ موٹر بائیک نہ چلا سکے تو بھی اس کی چیز ہو گئی، اس سے واپس نہیں لی جا سکتی۔ پہلی صورت میں آپ لے سکتے ہیں، اگر دے دیا ہے ارادے کو بھی فسخ کر سکتے ہیں، مگر دوسری طرف اگر یہ چیزیں دے دیں آپ نے اور اس تک پہنچ گئیں تو پھر نہیں لینا چاہیے، بلکہ لیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ زکوٰۃ ہے جو دے دی۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو تحفے میں ایک گھوڑا دیا کہ اللہ کی راہ میں یہ جہاد کرے گا۔ اس نے گھوڑے کی کوئی کیئر نہیں کی، نہ کھانے پینے کا خیال، نہ اس کے آرام کا، تو گھوڑا لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہیں افسوس ہوا کہ اتنی اچھی چیز میں نے اسے دی تھی اور اس نے اس چیز کو گویا کہ ضائع کر دیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں اسے واپس لے لوں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، ان کا اللہ کے رسول کیا میں اسے لے لوں؟ تو باوجود اس کے کہ وہ جائز تھا، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ہدیہ کیا، اس نے اسے برباد کر دیا، وہ اسے واپس لے لیتے اور اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دیتے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا عمر، کوئی ایک حصہ اس گھوڑے کا، کوئی ایک چیز بھی اس سے، بالکل ایک درہم ایک پائی نہ لینا، بس جو دے دیا سو دے دیا۔ بہتر تو یہ ہے، اور اگر جواز کے درجے میں تو ہم نے آپ سے عرض کر دی۔ کرونا ویکسین کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ کچھ پتہ نہیں بھائی، ہمیں پوری تحقیق یہی نہیں اب تک ہو سکی کہ کرونا ہے کیا چیز، کیسے لگتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا نقصانات ہیں۔ فتویٰ دینا، یہ شرعی مسئلہ بیان کرنا، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اللہ کے یہاں اس کا حساب۔ اسی طرح ویکسینیشن کرائی جائے نہ کرائی جائے، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، وہ کوئی ہے بھی چیز کہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں نہ ہوتا اس میں دخل اندازی نہ کیا کرو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، اور یقیناً قیامت میں تمہاری سماعت، کان، یہ کان جو ہے نا، انہیں بھی صرف آنکھیں ہی نہیں ہیں، کان کو بھی برائی سے بچانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد میں آتا ہے کہ تم اپنے کانوں کو بھی ایسے ہی برائی سے دور رکھو جیسے آنکھوں سے۔ تو آنکھ سے آدمی ناجائز چیز نہیں دیکھتا، کان سے ناجائز سنے بھی نہیں۔ کانوں کی بھی حفاظت، ہر بات سننے کی تھوڑی ہی ہوتی ہے، ہر بات سن کے عمل کرنے کی تھوڑی ہی ہوتی ہے۔ بہت سی خبریں ایسی ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں تو مت سنیں۔ ملک میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسے دیکھا سنا تو مجھے تکلیف پہنچے گی، تو جو ذمہ دار ہیں وہ سنیں، تمہیں کس سے مشورہ دیا ہے کہ تم بھی سنو؟ تو اس لیے ان السمع، لوگوں تمہارے کان، سماعت، والبصر، اور جو کچھ تم دیکھتے ہو، والفؤاد، اور جو تم دل میں پکے ارادے کر لیتے ہو نا
کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ کے ہاں تینوں چیزوں کے متعلق ایک ایک سوال پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کیا اور یہ کیا کیا۔ تو جس چیز کا علم نہیں ہے، مفتیوں کو کیا ضرورت ہے اس میں دخل دینے کی؟ کسی کو علم ہو تو وہ فتویٰ دے۔ ہم سب حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں، تو زندگی میں حسن خاتمہ کے لیے کن اعمال کو اپنانا چاہیے؟ بہت ہیں، بہت ہیں، کوئی ایک عمل ہے؟ نماز کی پابندی جو لوگ کرتے رہتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اپنے ذکر اور یاد کی توفیق دے دیتا ہے۔ جو لوگوں کے کام آتے رہتے ہیں نا، جائز کاموں میں لوگوں کے ان کے کام کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی اللہ یہ توفیق بخشتا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے جو جدوجہد کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ یہ توفیق بخشتا ہے۔ ایک معمول جو بنا لیتے ہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ مثلاً کلمہ پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، پہلا کلمہ، ان کو بھی اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے نوازتا ہے۔ اسی طرح جس شخص نے لوگوں کے ساتھ عمومی طور پہ معافی کا رویہ رکھا ہوتا ہے، یہ حسن خاتمہ میں بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ کوئی کچھ کہے چھوڑ، کچھ بدلہ نہیں لینا، سب معافی ہے، کوئی کسی سے انتقام نہیں ہے، کسی کی برائی نہیں ہے، بس چھوڑ۔ یہ لوگ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فمن عفا و اصلح، اور جو معاف کر دے اور صلح کر لے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، لوگوں اس کا اجر تو ہمارے ذمہ رہا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ کہہ دے کہ اور بیٹھو سناؤ کیا حال ہے، وہ کہتا ہے سر یہ کام، وہ کہتا ہے چھوڑو کام، وہ کام میرے ذمہ رہا، کام کا کیا مسئلہ۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کی ذمہ رہا، بہت بڑی چیز ہے۔ اذان جو دیتا ہے اس کو بھی حسن خاتمہ کی دولت سے نوازا جائے۔ جو میت کو نہلاتا ہے نا، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ آخری وقت میں حسن خاتمہ، عمومی طور پہ اب تک مسلمان جو ہیں، اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ بڑے سے بڑے گناہ گار کا خاتمہ بھی اچھا ہی کرتا ہے، اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ کئی لوگ ہم نے دیکھے جنہیں شراب کے علاوہ اور ان کاموں کے علاوہ فرصت نہیں تھی، وفات سے 1-2 سال پہلے ایسی کایا پلٹی کہ وہ کچھ کے کچھ ہو گئے، اور پھر اللہ نے حسن خاتمہ سے نوازا۔ کیوں آفتاب صاحب؟ یہاں مارکیٹ میں بھی کئی لوگ، اور جب آخری وقت آیا تو اللہ نے بدل دی، طبیعت ہی بدل دی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، الدنیا حسنہ قرآن کی کن آیات میں آئی ہیں اور کتنی بار دنیا کی بہتری مانگی گئی؟ یہ ایک ڈکشنری ملتی ہے قرآنی آیات پہ، اور وہ ڈکشنری کمپیوٹر میں بھی ہے، آپ کمپیوٹر میں سے ڈال دیں، خود گن لیں۔ آج کل کے دور میں تبدیل شدہ رویوں اور معاملات میں پیسے کے عمل دخل کی وجہ سے رشتے نبھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں یہ رشتے نبھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے یا رشتہ نبھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ یہ واحد اور جمع اردو میں کیسے استعمال ہوتی ہے؟ اس صورتحال میں صلہ رحمی اور قطع تعلق کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یہ آپ نے صحیح فرمایا، ایک درجہ اگر انسان میں رہے نا تو قطع تعلق نہیں، اور آخری درجہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی غمی میں مل لینا، شادی غمی میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، جنازے کے لیے چلے جانا، نکاح کی محفل ہے اس میں چلے جانا، کوئی شادی پہ بلائے تو اس کو کوئی چھوٹا موٹا تحفہ جو اپنی حیثیت تو وہ دے دینا، اسی طرح تعزیت کے لیے چلنا، یہ سب سے آخری درجہ ہے۔ اگر کوئی اس کو بھی چھوڑ دے گا تو پھر وہ جب تک کوئی عذر اور نہ پیش آئے یہ شرعاً قطع تعلق میں شمار ہوگا، اس کو اللہ کے ہاں جواب دینا۔ لیکن اتنا بھی رہے تو یہ چیزیں معیار ہیں کہ اس کا تعلق رشتہ داری کا قائم۔ اسی طرح اس میں یہ بھی شامل ہے
کہ کسی رشتہ دار کو کسی جائز کام میں کبھی ضرورت پیش آ گئی تو ان کے ساتھ تعاون کرنا خوشی سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے پہ بہت زور دیا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کسی کے پاس اتنا بھی نہ ہو جو آپ آخری درجہ مقرر فرماتے ہیں تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی سے ہنس کے مل لو، یہ بھی تو صدقہ ہے۔ تو اس لیے لوگوں سے خوشی سے ملنا، چہرے پہ مسکراہٹ کا ہونا، لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ آپ ویلکم کر رہا ہوں آپ کو، اچھے ہیں آپ، ٹھیک آئے ہیں، صحیح جگہ پہ آئے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب تعلقات کے بنانے میں شمار ہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کا درست طریقہ بیان کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مفتی عبدالرؤوف صاحب ہیں سکھر کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، اور عام مارکیٹ میں مل جاتی ہے، آپ اسے پڑھ لیجیے۔ اس میں کئی مسائل مفتی صاحب نے ایسے لکھے ہیں کہ جو عام طور پہ پتہ نہیں ہوتے اور لوگ نماز خراب کرتے ہیں۔ اب وہ پوری تفصیل بیان کرنا اتنا وقت بھی نہیں ہے اور ذرا سا دشوار ہے، تو وہ کتاب ہے بالکل اسی موضوع پہ اور بہت اچھی لکھی گئی۔ روزہ رکھنے، یہ جو آپ نے اگلا مسئلہ پوچھا ہے نا سجدے کے اظہار کے لیے، اور یہ سب اس میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ روزہ رکھنے کی نظر مانی، نظر پوری ہو گئی ہے، لیکن شوگر کے مرض کی وجہ سے فوری طور پر روزہ رکھنا مشکل ہے، کیا سردیوں تک ڈیلے کیا جا سکتا ہے یا فی الحال فدیہ دیا جائے؟ آپ ساری صورتیں کر سکتے ہیں۔ شوگر کی وجہ سے اسے ڈیلے کر لیں، سردیوں میں رکھ لیجئے گا، لیکن گھر والوں کو بتا دیں کسی نہ کسی کو کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے مال میں سے ایک کا فدیہ ادا کر دیں۔ آپ فدیہ خود ادا کر دیں کہ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے نا، اتنا روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، کسی مسکین کو دے دیں، اور پھر اس کے بعد آپ روزہ رکھ لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بعض فقہاء نے اجازت دی ہے۔ اس کی اجازت کیا دی ہے؟ یہ زیادہ ثواب ہو گیا نا، آپ بے فکر ہو گئے، کوئی چنتا نہیں رہی۔ کیا حکومت کی طرف سے سیلاب زدگان وغیرہ کووڈ-19 ریلیف فنڈ کے لیے تنخواہوں سے جبری لازمی کٹوتی کرنا درست ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ بھی حکومت کو کس نے اختیار دیا ہے کہ لوگوں کے پیسوں میں سے کٹوتی کرے؟ خیر بنانی چاہیے۔ یہ حکومتیں ایسے ایسے کبیرہ گناہ کرتی ہیں جو کفر کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ہم بول نہیں سکتے، ہم کہہ نہیں سکتے۔ میں بولوں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، ولیعوذ باللہ، اس سے ہم بول نہیں سکتے۔ یہ حکومتیں جو کرتوت کرتی ہیں یہ سراسر کفر کی حرکتیں ہیں، کفر کی۔ یہ جو اب پاس کیا ہے قانون کہ اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کو اتنے اختیارات ہیں کہ مثلا وہ آیا ہے میلوڈی مسجد میں، کہتا ہے ساری انتظامیہ برطرف، اور اس مسجد میں ایڈمنسٹریٹر مقرر کروں گا اور تم یہ غلطیاں کر رہے ہو۔ یہ کوئی کچھ نہیں اسے کہہ سکتا، حتیٰ کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اسے چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنے اندھے اختیارات ایک 17، 18، 20 گریڈ کے افسر کو ملک کی مساجد اور مدارس کے خلاف دے دینا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں؟ سارے یہ انسانی حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ 10,000 آدمی فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اور ان کی رائے ہو یا نہ ہو، سب بلڈوز جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ اگر ملک میں 20 کروڑ افراد ہیں اور ان میں سے 10 کروڑ کسی اور طرف ہیں، اور ان 10 کروڑ کو پرے کاک کے برابر وقت نہ دینا کہ جو مرضی بکتے رہو، جو مرضی ووٹ ڈالو اور جو مرضی کرو، ہم وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہے گا، یہ اللہ کو جواب نہیں دینا کہ پبلک کیا کہتی تھی، تم کیا کہتے تھے، اللہ کیا جواب دینا ہے اس؟ اسلام تو یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو حبشہ ہجرت کی اجازت دی تھی
بہت مختصر کر رہے ہیں اس واقعے کو۔ تو حبشہ صحابہ رضی اللہ عنہ گئے، انہیں ٹھکانہ مل گیا، خوش باش رہنے لگے۔ مشرکین مکہ کو بڑا اس پہ شدید صدمہ پہنچا، اور مشرکین مکہ نے ایک وفد بنایا اور کہا جاؤ اور جا کر بادشاہ کو کہو کہ یہ ان کے غلط عقیدے ہیں اور بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو یہ آ گئے ہمارے غلام ہیں، انہیں واپس کریں۔ 3 آدمی گئے، ایک تھے عمار ابن ولید، خالد ابن ولید کے بھائی، دوسرے تھے عمر بن العاص، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے، اور تیسرے ایک اور تھے۔ عمار ابن ولید کو اس وقت کے عربوں میں سب سے خوبصورت مانا جاتا تھا، مکہ میں وہ جیسے چاند تھا، لوگ جاتے تھے تو اس کے حسن کو دیکھ کے نظریں اٹھتی تھی لوگوں کی کہ اللہ نے اتنا خوبصورت یہ لڑکا پیدا کیا، بولنے میں بھی ماہر تھا۔ تحفے تحائف لاد کے لے گئے، اور یہ پسند آ گیا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ دونوں نے منصوبہ بنا لیا کشتی میں، تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو لے کے کنارے پہ کھڑی ہو گئی بیوی کہ دیکھو کتنا زبردست سین ہے، اور کیسی ہوائیں اٹھ رہی ہیں، اور سمندر ہے، اور کشتیاں چل رہی ہیں۔ عمار پیچھے کھڑا تھا، اس نے شرارت کی اور دھکا دیا، اور عمر بن العاص سمندر میں گر گئے۔ عمر بن العاص بڑے عقل کے آدمی تھے، انہوں نے کنارہ پکڑ لیا کشتی کا، اور جب آئے تو پانی وغیرہ سے فارغ ہو کے انہوں نے عمار کی بڑی تعریف کی۔ اس نے کہا تم نہ ہوتے تو آج تو میں مر جاتا۔ اس کا کوئی نہیں، ہاتھ لگا تمہارا، میں گر پڑا، لیکن دیکھو کشتی اسی رفتار میں چلتی رہی، یہ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا، اور سمجھ وہ سب کچھ کیا کہ کیا یہ ہے سیاست۔ پہنچا، جا کے نجاشی سے ملا، نجاشی نے ساری بات سنی اور رد کر دی۔ اسے کہ مسلمان بڑے نیک لوگ ہیں، میں کبھی بھی اپنے ملک سے انہیں جانے کے لیے نہیں کہوں گا۔ عمر بن العاص نجاشی سے بات چیت کرتے رہے، اور کھانا ہوا، اور اس نے کھانے کا، عمر بن العاص نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا بھی کسی وقت کھائیں بادشاہ کے۔ کھانا ہوا، عمر جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، اور عمار ابن ولید کو بادشاہ کی بیوی نے دیکھ لیا، وہ تو سو جان سے مر مٹی۔ اب ان کے آپس میں تعلقات شروع ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ نے سٹے اور لمبا کر دیا، اور انہوں نے ایک دن آ کے نجاشی سے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے، میں اتنا شرمندہ ہوں کہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ کافی طویل اس نے کہا آخر بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا ہوا یہ ہے کہ عمار کے تعلقات آپ کی بیوی سے ہو گئے، اور ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم آئے تھے ڈیلیگیشن میں اور آپ سے بات چیت کرنی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا عمر 2 میں سے ایک نہیں رہ گئے، میں تمہیں مار دوں گا یا اس کو مار دوں گا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا حضور جس وقت آئے نا کل پرسوں جب بھی ملاقات ہوگی تو اس کا سر سونگ لیں گے، آپ کو ثبوت مل جائے گا۔ ادھر عمار سے ملا، یہ مختصر قصہ، اور عمار کو کہا یار تمہارے بڑے تعلقات ہو گئے ہیں ملکہ صاحبہ سے، میں تو جب مانوں جب تم وہ خوشبو لگا کے آؤ جو خوشبو بادشاہ دربار میں لگا کے آتا۔ اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں، چلا گیا، اس سے فرمائش کی تو اس نے بادشاہ کو وہ خوشبو اس کے سر پہ مل دی۔ بادشاہ سلامت نے جب سونگی تو سمجھ گئے کہ عمر نے ٹھیک کہا۔ عمر بن العاص نے اپنا وفد جو بھی تھے واپس لیا، چل پڑے، اور عمار ابن ولید کو حبشہ نے نجاشی نے گرفتار کر لیا۔ اس جادوگروں کو بلایا اور اس سے کہا وہ جادو کرو کہ دنیا میں کسی کا نہ رہے۔ انہوں نے کچھ پڑھا کسی چیز پہ، پانی پہ،
اور پھر اس کو بے لباس کر کے پیشاب کی سوراخ میں انہوں نے وہ پانی داخل کر دیا۔ تب بادشاہ سلامت بے فکر رہیں، یہ ساری زندگی کسی سے نہیں مل سکے گی۔ کچھ دیر کے بعد عمار بھاگ گئے اور جنگل میں جانوروں کے ساتھ رہنے لگا۔ انسان دیکھتا تھا تو بھاگتا تھا۔ لمبے بال ہو گئے، جسم کو بالوں نے ڈھانپ لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اور سارے عربوں کو پتہ تھا کہ عمار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے اور کاموں میں سے ایک کہا، ان کا خالد تمہارا بھائی کہاں ہے؟ وہ ہمارے شہر کا رہنے والا ہے، ہمارا اپنا بندہ ہے، ہماری مملکت کا فرد ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو ایسے ہی چھوڑ دوں۔ اور وفد بھیجا اور کہا جاؤ اور عمار کو لے کے آؤ، بادشاہ سے ملو، اس کے بیٹے سے، اس کہو کہ عمار کو واپس کریں۔ یہ جو قومیں غیرت والی ہوتی ہیں نا، ان کا ٹھیک یہی رویہ ہوتا ہے۔ وہ امریکہ کا ایک آدمی بھی اسی طرح چلا گیا تھا، تو ہم نے لوگوں کو کئی جگہ یہ بات سنی، ہم نے کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ جب تمہاری اقتدار اور تم صحیح انسان تھے تو تم بھی یہی کرتے تھے، انہوں نے بھی یہی کیا، فرق کیا ہے؟ غالباً بیٹا انہیں وہاں شہزادہ جو بادشاہ ہو گیا تھا وہ ملا۔ اس سے کہا اس جنگل میں کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے، تو ہم تو نہیں مل سکتے، ہمارے نزدیک جیسے اور جانور جیسے وہ جانور۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا تو ہمیں وہ اتفاق سے مل گیا، اور ہم نے دیکھا بالکل جیسے جانور ہوتے ہیں، سارے جسم پہ بال ہی بال، برا حال اس کا، اور ہم دیکھ کے ڈر گئے۔ اور ان جادوگروں نے اس سے کہا تھا کہ جس دن کسی انسان نے اسے ہاتھ لگا دیا یہ مر جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ بھاگنا چاہتا تھا، دوسروں نے پکڑ لیا، ہم نے جو ہی ہاتھ لگایا مر گیا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں قوموں میں، جو غیرت ہوتی ہے، جو اپنے افراد سے محبت ہوتی ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ تھوڑا ہی سکھاتا ہے کہ 15 کروڑ آدمی ایک طرف اور میں اکیلا ایک طرف۔ اس لیے جو حرکتیں ہیں نا، یہ بہت خراب حرکتیں ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم جو ہے نا، یہ ایک نہ ایک دن پھر رنگ لے کے آتا ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے حکومتوں کے بارے میں؟ جدی حکومت تھی مامون الرشید کی، اور مامون الرشید کا باپ بادشاہ، اس کا دادا بادشاہ 198 ہجری 202 اس دور میں پیک پہ تھی۔ اور مامون الرشید اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا کہ جتنی سے جنگیں اپنے دور میں اور بغاوتیں دیکھنی پڑی، تعلیم میں بھی اللہ نے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ سے پڑھا ہوا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد، معتزلی اور حنفی دونوں چیزیں اس میں جمع ہو گئی۔ اس سے سوچا کہ میرے بعد عباسیوں کی اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالے گا کون؟ اب عباسیوں کی سلطنت وہ تو بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی تھی، ایشیا، افریقہ، یورپ تک یہ پہنچ گئے تھے۔ اتنی بڑی سلطنت وہ دیتا کسے؟ اس نے کیا کیا کہ ایک سال کے لیے جتنے عباسی بڑے بڑے عہدے دار تھے ان سب کو مرد بلایا، اور 6-7 مہینے تک وہ ساری سلطنت کے کام وہیں بیٹھ کے کرتا رہا، اور عباسیوں میں سے ایک بڑا آدمی جانچتا رہا کہ میری خلافت کا کون اہل ہے۔ اور 8-9 مہینے کے بعد اور اچھے سے اچھا کھانا اور سب عیاشیاں، اس نے بلایا بنو عباس کو اور کہا بنو عباس افسوس، تمہیں اس طویل عرصے کی حکمرانی نے اتنا برباد کر دیا ہے کہ تمہاری نسلوں میں کوئی ایک آدمی باقی نہیں رہا جو میری جگہ پہ آئے۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مصیبت یہ بھی ہے کہ بڑے لوگ اتنے بڑے کام کر جاتے ہیں کہ چھوٹے کے تصور سے بھی بالا ہوتا ہے کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے، بہت ہی بڑے ہوتے ہیں۔ سعد اللہ نے لکھا ہے
کہ اورنگزیب عالمگیر ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے، ہاتھ پھیلائے اور آنسو ان کے گر رہے تھے ہتھیلیوں پہ۔ تو جب اٹھے تو میں نے کہا کون سی چیز ہے جو آپ کو میسر نہیں ہے؟ اس وقت کے بادشاہ ہیں، کیا چاہیے، کیوں روتے ہیں؟ مجھے بتائیں، حکم کریں میں وزیر اعظم۔ ان کا یک مرد درکار است، سعد اللہ ایک مرد چاہیے میری جگہ پہ سنبھال لے حکومت کو، میں مر گیا تو تم لوگ کیا کرو؟ وہ ہوا جو اب تک ہو رہا ہے 300 سال، اس جیسا بندہ نہیں پیدا ہوا۔ تو مامون الرشید سوچتا رہا، بنو عباس کی جب چھٹی ہو گئی تو بغداد واپس چلے گئے، وہ تھا مرحوم۔ اس نے فضل کو بلایا، فضل برمکی ایرانی تھے، اس سے کہا تم بتاؤ کوئی آدمی یار سلطنت کس کے حوالے کروں؟ وہ بھی سوچتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے کہا کہ اس وقت عباسیوں کو چھوڑ کے علویوں کو آپ دیکھیں، سادات کو، ان میں کوئی مل جائے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا حسین ابن علی، ان کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے باقر، ان کے بیٹے جعفر صادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے رضا، ان کا نام علی تھا، امام رضا رحمۃ اللہ علیہ پہ اس کی نظر جا ٹھہری اور اس سے کہا عباسیوں کی حکومت ختم، اور آئندہ سے یہ حکومت اور خلافت بنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں چلی جائے۔ عباسیوں کو یہ کب گوارہ ہو سکتا تھا؟ یہ خبر بغداد پہنچی اور بغاوت ہو گئی۔ اس نے حضرت علی رضا، امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا تہران میں، اب ایران میں اب بھی ان کا مرکز مبارک، اور رضا رحمۃ اللہ علیہ کو الرضی لقب دیا۔ اس کا حضرت میرے بعد حکومت آپ علویوں کی ہے، سادات کی ہے، عباسیوں میں کوئی رہا ہی نہیں جو میری جگہ آئی۔ اور اس بات کو مزید پکا کرنے کے لیے چند ماہ کے اندر اس نے اپنی بیٹی کی شادی امام رضا رحمۃ اللہ علیہ سے کر، کوئی شک و شبہ ہی نہ لے۔ عباسیوں کو یہ بات کھٹکی اور انہوں نے بغداد میں بغاوت کر دی اور ابراہیم عباسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی۔ مامون بھاگا، اس نے کہا میں تمہیں بیعت کرنے دیتا ہوں خلافت کی دوسری۔ پکڑ دھکڑ ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس دوران جب وہ چلا اور آیا اور سب چیزیں، ایک تو فضل برمکی کا انتقال ہو گیا اور ایک امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب مورخین کہتے ہیں ان دونوں ہستیوں کا انتقال اس لیے ہوا کہ قدرتی چیز تھی، اللہ کی تقدیر تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پبلک عباسیوں نے ہی زہر دے دیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ چونکہ مملکت میں انتشار پھیل گیا اور حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ پہ باقی لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے تو مامون نے خود زہر دے دیا تھا۔ شبلی نے یہ لکھا، واللہ عالم جو بھی ہوا ہو۔ لیکن اس پہ مقدمہ ابن خلدون میں ابن خلدون نے جو فکرے لکھے ہیں نا زبردست۔ ابن خلدون نے مقدمے میں بہت سی غلطیاں بھی کی، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا، کبھی پڑھاتے تو پتہ چلتا کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں اور کیا تاریخ ہوتی ہے۔ بعض غلطیوں پہ ہنسی بھی آتی۔ ابن خلدون نے اس میں لکھا کہ جب عوام میں دینی شعائر نہ رہیں اور عوام کسی سسٹم کے خلاف ہو جائیں اپنی عملی زندگی میں، اور ان کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہو کہ پبلک اس سسٹم کو قبول نہیں کر رہی، یہ لفظ یہ ترجمہ وغیرہ نہیں ہے، یہ اس کی مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے جب سوسائٹی اس طرح کی ہو جائے تو پھر آپ جو بھی نظام سوسائٹی پہ لا کے نافذ کریں گے وہ پلٹا دیں۔ اس لیے ہمیشہ عوامی رائے کا خیال کرنا چاہیے کہ عوام کیا چاہتی ہے، اس رائے کے احترام میں حکومتوں کو ایسے چلنا چاہیے، یہ اس کا تصور۔ تو اس لیے کروڑوں افراد کی رائے کو رد کر دینا اللہ کیا جواب دینا۔ ہمیں اس سیاست سے کوئی غرض نہیں، صرف اتنا سا ہے کہ حضرت والا آپ کی بھی آخرت اچھی ہو جائے، اللہ کیا آپ سے بھی جواب دہی نہ ہو، اللہ نہ پوچھے کہ یہ مخلوق تو ادھر جا رہی تھی اور تم کیا کر رہے۔ اس لیے جو آپ نے تحریر فرمایا دور پہنچ گئے
لیکن حکومت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پبلک کے پیسے کو کاٹ لے، تنخواہوں سے جبراً کاٹ لے۔ کیوں بھئی؟ یہ نفلی صدقہ ہے، سیلاب زدگان ہے یا کووڈ ہے یا کچھ بھی، یہ نفلی صدقہ ہے نا، کوئی فرض تھوڑا ہی ہے۔ تو نفلی صدقہ پبلک کرے، آپ پبلک کو پیسے دیں، آپ اپنے معاشی حالات کو بہتر بنائیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کچھ اور کریں، پھر ضرورت ہی کیا ہے ان حکومتوں کی؟ قابل تقلید رہے گا تاریخ میں جو یورپ، یو ایس اے، فرانس، جرمنی اور ان حکومتوں نے اپنی پبلک کے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں، یہ نیکیاں کوئی تھوڑی سی چیز ہے۔ ملک کے اسباب، وسائل، معاش کدھر گیا؟ لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی، لوگ کووڈ اور اس میں پھنس کے بیچارے کنگلے ہو گئے، اور اس نظام نے اتنا زیادہ سرمایہ داری کو رواج دیا ہے کہ سرمایہ دار پوچھتے ہیں کہاں پیسہ خرچ کریں، اور وہ زمینوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ یہ خرید، اس سے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ ٹیکس کا نظام اور یہ چیزیں کیا کریں۔ اللہ کا خوف نہیں رہا، بنیادی چیز صرف اتنا ہے کہ احساس ہونا کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو یہ اس لیے اسی گورنمنٹ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ لوگوں کو اٹھا لے ان کے گھروں سے، پتہ ہی نہ چلے کوئی آدمی ہے کہاں، اور پتہ ہی نہ چلے کہ کسی آدمی کے پیچھے والے کیا کریں گے، اور پتہ ہی نہ چلے اور پیسے کٹ جائیں۔ یہ تو اتنا ظلم ہے، اتنا ظلم ہے کہ ایمرجنسی لگ گئی، اور وہ سٹی بینک تھا، اس نے فون کر کے کہا کہ یار صبح تمہارے پیسے نہیں ہوں گے، یہ ڈالر سارے ضبط ہو جائیں گے، لے جاؤ جتنا لے جا سکتے ہو، ورنہ اتنا ظلم ہے کہ پبلک کا پیسہ جو جائز ہی نہیں تھا وہ بھی سارا گورنمنٹ نے رکھ لیا۔ مسنون دعاؤں کی مختصر سی کتاب، مسنون دعاؤں میں 2-3 کتابیں بہت اچھی ہیں۔ ایک تو آپ وہ کتاب دیکھیے، معارف الحدیث ہے نا، مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی 5ویں جلد، اس میں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں اور نقل کر دی ہیں، اور کمال یہ بھی کیا ہے کہ کس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے وہ بھی کر دیا ہے، اور ایک یہ کہ جنرلی آپ کی دعائیں کیا ہوتی تھیں۔ ایک اور کتاب ہے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کی، وہ ہے مناجات مقبول، اس میں بھی حضرت رحمۃ اللہ نے دعائیں لکھی ہیں۔ ایک تیسری کتاب ہے ان کی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت سے اور محدثین اور باقی ائمہ کرام رحمہم اللہ، تابعین تبع تابعین رحمہم اللہ کی بہت سی دعائیں جمع کی، اور پھر اسے 7 پہ تقسیم کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کے ہر دن آپ یہ دعا پڑھ لیں، پیر کو یہ پڑھ لیں، منگل کو یہ پڑھ لیں، بدھ کو یہ پڑھ لیں۔ یہ تقسیم ان کی ذاتی ہے، لیکن بہت کمال کی چیز ہے۔ الحزب الاعظم، یہ اصل کتاب کا نام۔ پھر حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء سے فرمایا تھا کہ اس کو خلاصہ بھی لکھ دو، طویل دعا ہے، لوگ 10-15 منٹ دعائیں پڑھنے میں روز کہاں دیں گے، تو اسے مختصر کر دو، تو وہ بھی کر دیا تھا۔ ایک اور کتاب ہے ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے، دستور حیات، کمال کی چیز ہے۔ وہ پیٹرن جو انہوں نے رکھا ہے، وہ اصل میں چاہتے تھے کہ زاد المعاد جیسی کوئی چیز تحریر فرمائیں۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کی بجائے وہ دستور حیات لکھ دی، طریقہ وہی ہے۔ زاد المعاد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے، اس میں اگر آدمی فقہی مسائل کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ حنبلی ہیں نا، اور پھر ان میں اجتہاد کا بھی ایک ذوق ہے، تو بہت سے مسائل میں وہ حنفی فقہا کے مسئلہ، ہمارے حنفیوں کے برعکس حنبلی فقہ کا مسئلہ لکھتے ہیں، یا پھر وہ اپنے اجتہاد کے ذریعے ان فقہی قانونی مباحث کو چھوڑ کے اس جیسی کتاب آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کہیں نہیں پائی۔ کمال کی ہے ابن قیم، کمال ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہی انہوں نے، خاص توفیق سے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی وقت کی نگاہ مبارکہ سے وہ وجود میں آئی،
زاد المعاد جیسی کتاب آج تک لکھی ہی نہیں۔ کاش کوئی آدمی اس زاد المعاد کو سامنے رکھ کے حنفی فقہ کے مطابق مرتب کر دیتا کہ جیسے وہ نماز کا باب میں یہ دعا یہ دعا یہ دعا اور پھر اس طرح رفع یدین کرے، تو یہاں کوئی لکھ دیتا حنفی فقہ کے مطابق کہ ہمارے نزدیک رفع یدین کرنے کی بجائے رکوع میں چلے وغیرہ وغیرہ، بہت سے ایسے مسائل ہیں۔ یہ تو ایک نمونہ ہے، کمال کی چیز ہے۔ زاد المعاد کو اس احتیاط کے ساتھ پڑھیں تو بہت اچھا۔